اسلام آباد میں موسلادھار بارش سے مختلف علاقے ڈوب گئے۔ طوفانی بارش سے سیکٹر G9, 10 اور 11 میں سڑکیں زیر آب آ گئیں، گاڑیاں ڈوب گئیں۔ بھارا کہو میں سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ مری اور گردنوا میں بھی بادل برس پڑے، برساتی نالوں میں طوفانی۔ دریائے چناب میں ہیڈ سیمو کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 5.5 لاکھ کیوسک ہو گیا۔ ریلا آج ملتان میں داخل ہونے کا امکان۔ دریائے راوی میں ہیڈ سدھانی کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ پاک فوج کے MI-17 ہیلی کاپٹر کو گلگت بلتستان کے گاؤں ہڈور کے قریب حادثہ، پائلٹ سمیت 5 اہلکار شہید۔ شہداء میں پائلٹ میجر عاطف، کو پائلٹ میجر فیصل، فلائٹ انجینئر نائب صوبیدار مقبول، حوالدار جہانگیر اور نائک عامر شامل ہیں۔ صدر وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا ہیلی کاپٹر حادثے پر افسوس کا اظہار۔ اور SCO اعلامیے میں پاکستان کے موقف کی تائید، جعفر ایکسپریس خضدار میں حملوں اور پہلگام واقعے کی مذمت۔ کہا گیا افغانستان میں جامع نمائندہ حکومت ہی دیرپا استحکام کا راستہ ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دوہرے معیار کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا ایرانی صدر کا دورہ پاکستان تعلقات کو مزید بہتر اور مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہوا۔ مسعود پزشکیان نے ایران کے لیے پاکستان کی مسلسل حمایت کو سراہا۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور وفاقی وزراء بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آذربائیجان کے صدر کی ملاقات، دونوں رہنماؤں کا عالمی چیلنجز، بین الاقوامی امور پر قریبی ہم آہنگی برقرار رکھنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم نے صدر علی اوف کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی۔ ہماری پالیسیوں کا محور عوام کی ترقی ہونی چاہیے، گورننس میں بہتری کے لیے باہمی تعاون بڑھانا ہوگا، عدم مداخلت کی پالیسی پر عمل پیرا ہوتے ہوئے چیلنجز پر قابو پانا ہے۔ چینی صدر کا SCO سمٹ سے خطاب، کا ابھرتے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے ہم سب کو متحد ہونا ہوگا۔ چین کے صدر نے SCO اور ترقیاتی بینک کے قیام کی تجویز پیش کر دی۔ روسی صدر پیوٹن نے کہا روس اصولوں پر قائم ہے، دوسروں کے نقصان پر اپنی سلامتی یقینی نہیں بنا سکتے۔ یوکرین بحران کی بنیادی وجوہات کا حل ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جھنگ میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، سیلاب متاثرین سے ملاقات کی۔ مریم نواز کو دیکھ کر متاثرین نے خیر مقدمی نعرے لگائے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے فلڈ ریلیف کیمپ کے قریب فیلڈ اسپتال کا دورہ کیا، دواؤں، سیلاب متاثرین کو علاج کی سہولتوں سے متعلق دریافت کیا۔ جھنگ سے ملحقہ حفاظتی بند کا بھی دورہ کیا، اسپورٹس کمپلیکس میں قائم کیمپ کا بھی معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ کو امدادی سرگرمیوں پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا متاثرہ افراد کو کیمپوں میں کھانا اور طبی سہولتیں دی جا رہی ہیں۔ ڈرون ٹیکنالوجی کی مدد سے بھی سیلاب میں پھنسے افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ مریم نواز نے ریسکیو اور ریلیف آپریشن کا دائرہ مزید بڑھانے کی ہدایت کی، کہا عوام کے جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ پاکستان میں ڈیم آمروں کے دور میں بنے، جمہوری دور میں ڈیم پر اتفاق رائے نہیں ہوتا، آمروں کے پاس طاقت ہوتی ہے، وہ طاقت سے اتفاق رائے پیدا کر لیتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا نئے ڈیمز کی بات ہوتی ہے تو سیاسی دکانداری نہ کریں تو قوم کا سوچیں، جو پانی ضائع ہو رہا ہے اس کو سٹور کرنا چاہیے۔ سیلاب کی جو صورتحال ہے یہ قومی ایشو ہے، اس پر سیاست نہ کریں، کہا یہ آفت انسانوں کی لائی ہوئی ہے، دریاؤں کی گزرگاہوں پر قبضے کر کے گھر بنا دیے گئے۔ سیلاب جب بھی آتا ہے کہا جاتا ہے کہ اتنے ارب ڈالر کا نقصان ہو گیا۔ ہم عالمی برادری اقوام متحدہ سے مدد مانگتے ہیں مگر اپنے اعمال درست نہیں کرتے۔ پاک فوج کا سیلاب زدہ علاقوں میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن، موکاڑا، ساہیوال، جھنگ، چنیوٹ اور دیگر علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری۔ جوانوں نے سیلاب میں پھنسے افراد کو کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ متاثرین میں بزرگ، شہری، بچے اور خواتین شامل ہیں۔ مکینوں کی گندم سمیت ضروری سامان بھی محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ متاثرہ علاقوں میں پاک فوج اور سول انتظامیہ کے ریلیف کیمپس، ضروری طبی امداد کی فراہمی،
سیلاب متاثرین نے پاک فوج اور انتظامیہ کی بروقت امدادی کارروائیوں کو سراہا. سیلاب جیسی قدرتی آفت میں پاک فوج عوام کے شانہ بشانہ ہے. سیلاب میں لوگوں کے گھروں کو نقصان ہوا تو بنا کر دیں گے. آبی گزرگاہوں پر قائم گھر نہیں بنا کر دیں گے. پہلے انسانی جانوں اور مویشیوں کو بچانے کی کوشش کریں گے. براجوں کو بھی محفوظ رکھنا ہے. وزیراعلی سندھ مراد علی شاہ کی فلڈ کنٹرول روم کے دورے کے بعد گفتگو. کہا این ڈی ایم اے کے مطابق گڈو بیراج پر 11 لاکھ کیوسک پانی آئے گا. 8 سے 11 لاکھ کیوسک کا مطلب سپر فلڈ کی صورتحال ہوگی. کوٹھی بیراج پر جامشورو کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ. مانجھند میں سیون کے متعدد دیہاتی علاقے زیر آب آ گئے. افغانستان میں 6 شدت کے زلزلے نے تباہی مچا دی. جاں بحق افراد کی تعداد 812. 3000 سے زائد زخمی. امریکی جیولوجیکل سروے کا کہنا ہے زلزلے کا مرکز صوبہ ننگرہار کا شہر جلال آباد کے قریب اور گہرائی 8 کلومیٹر تھی. وزیراعظم شہباز شریف کا زلزلے میں جانی اور مالی نقصان پر افسوس کا اظہار. کہا غم کی اس گھڑی میں افغان بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے. پاکستان کی حالیہ معاشی کارکردگی مثبت رہی ہے. حکومت اصلاحاتی عمل جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی بیجنگ میں ہومٹا سیکیورٹیز کے چیئرمین جنگ فینگ سے ملاقات میں گفتگو. وزیر خزانہ نے کہا عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز کا پاکستان کی معیشت پر اعتماد میں اضافہ ہوا ہے. موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ CAA2 سے بڑھا کر CAA1 کر دی ہے. پاکستان اور چین کے مالیاتی شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہے. عالمی اور چینی سرمایہ کاروں کے ساتھ تعلقات مزید فروغ پائیں گے. جناح ہاؤس حملہ کیس میں ملزم شیر شاہ کی درخواست ضمانت پر سماعت کل تک ملتوی. علیمہ خانم کہتی ہیں پنجاب حکومت کے حکم پر پولیس نے شیر شاہ کی فائل عدالت میں پیش نہیں کی جس کی وجہ سے ضمانت نہیں ہو سکی. بانی پیچائے سے اہل خانہ کی ملاقات نہ کرانے کے لیے توشہ خانہ کیس کی سماعتیں ملتوی کی جا رہی ہیں. سلمان اکرم راجہ نے کہا سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود حکومت فوجی عدالتوں سے سزا یافتہ افراد کو اپیل کا حق نہیں دے رہی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے عافیہ صدیقی اور عدالتی حکم عدولی پر وزیر اعظم اور کابینہ کو توہین عدالت نوٹس جاری کرنے کے کیس کی سماعت. جسٹس انعام امین منہاس کا نیا بینچ بھی ٹوٹ گیا. عدالت کا چیف جسٹس ہائی کورٹ کے ماسٹر آف روسٹر ہونے کے نقطے پر لارجر بینچ تشکیل دینے کا فیصلہ. جسٹس انعام امین منہاس نے لارجر بینچ کے لیے فائل چیف جسٹس کو بھجوا دی. ریمارکس دیے کیس کا فیصلہ سنگل نہیں لارجر بینچ کرے گا. فائل چیف جسٹس کو بھجوا رہا ہوں. میرا فیصلہ ہے. ماسٹر آف روسٹر چیف جسٹس ہیں. دوسری رائے یہ آئی کہ وہ نہیں ہے. اب 2 آرا کی وجہ سے یہ معاملہ لارجر بینچ کو بھیج رہا ہوں. ملک بھر کے 90 مخصوص اضلاع میں مرحلہ وار پولیو مہم کا آغاز. کراچی میں پولیو مہم کا آغاز سہراب گوٹ سے کیا گیا. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کراچی کے 27,000 والدین نے پولیو ویکسین پلانے سے انکار کر دیا. دنیا میں صرف پاکستان اور افغانستان میں پولیو ہے. NEOC کے مطابق ملک بھر میں 2,80,00,000 سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے. 2,40,000 سے زائد پولیو ورکرز ذمہ داریاں سر انجام دیں گے. جامعہ کراچی کی اراضی پر قبضے کے خلاف طلباء کا احتجاج. سیاسی جماعتیں بھی میدان میں آ گئیں. MQM نے جامعہ کراچی کی زمین پر قبضے کی کوشش تعلیمی اداروں کی خود مختاری پر حملہ قرار دے دی. ارکان اسمبلی نے ایک بیان میں کہا جامعہ کراچی کی زمین پر قبضے کی کوشش ناقابل برداشت ہے. حکومت سندھ اور عدلیہ جامعہ کراچی کی اراضی پر تجاوزات یا قبضے کی کوشش روکے. اسلامی جمعیت طلباء نے کراچی یونیورسٹی کی زمین پر قبضے کے خلاف احتجاج کیا. مظاہرے کی قیادت جماعت اسلامی کے MPA محمد فاروق نے کی. کہا پارک اور پلاٹوں پر قبضے کرنے والے آج تعلیمی اداروں تک پہنچ گئے ہیں. جہاں خالی جگہ دیکھتے ہیں قبضہ کر کے پلازا بنانا چاہتے ہیں.
कराची के इलाके सुल्तान आबाद में निजी स्कूल के करीब गटर से 15 साल लड़के की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक शनाख्त अबू बकर के नाम से हुई। लाश 2-3 दिन पुरानी मालूम होती है। पोस्टमार्टम से मौत की वजह मालूम होगी। शेर कश्मीर सैयद अली शाह गिलानी की चौथी बरसी। मकबूजा वादी में शटर डाउन हड़ताल। मुजफ्फराबाद में बुरहान वानी चौक पर बरसी की मरकजी तकरीब में अली गिलानी की खिदमात को खराज अकीदत पेश किया गया। सदर आसिफ जरदारी ने पैगाम में कहा, सैयद अली शाह गिलानी ने पूरी जिंदगी हक खुद इरादियत की जिद्दोजहद के लिए वक्फ की। भारतीय जुल्म सितम उनके आज़्म और जुर्रत को गैर मुतज़लज़ल न कर सका। पाकिस्तान कश्मीरी आवाम का मुकद्दमा हर फोरम पर उठाता रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैयद अली गिलानी को खिराज अकीदत। कहा, कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी में कलीदी किरदार अदा किया। सहूनी काबिज फौज ने गजा पर मिसाइलों की बारिश कर दी। जमीन, फिजा और समंदर से मिसाइल बरसाए। फलस्तीनी सहाफी इस्लाम आबिद समेत 98 अफराद शहीद हो गए। इमदाद के मुतलाशिद 7 अफराद भी शामिल हैं। इसराइल के जबरी कहत से 124 बच्चों समेत 339 फलस्तीनी इंतकाल कर चुके। इसराइली फौज गजा में इमारतें तबाह करने के लिए बारूद भरे रोबोट इस्तेमाल कर रही है, जिसके नतीजे में कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। इसराइल मस्जिद अक्सा के सहन के नीचे गैर कानूनी खुदाई करके इस्लामी आसार कदीमा तबाह कर रहा है। सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश वीडियो में कुछ अफराद को मस्जिद अक्सा के कंपाउंड में खुदाई के बाद बड़े पत्थर तोड़ते देखा जा सकता है। फलस्तीन ने इसराइली कार्रवाई को बैनुल-अक़वामी क़वानीन और मुआहदों की खुली खिलाफवर्जी करार दे दिया। बार्सिलोना से गजा के लिए इमदादी कश्तियों पर मुश्तमिल फ्लोटिला रवाना। समंदर के रास्ते गजा तक इमदादी सामान पहुंचाने की ये तीसरी कोशिश है। कश्तियों का हदफ एक हफ्ते में गजा तक इमदाद पहुंचाना है। कश्तियों पर माहौलियाती कारकुन ग्रीटा थनबर्ग समेत इंसानी हुकूक के दीगर रहनुमा और कारकुन सवार हैं। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ इटली के शहर वेनिस में हजारों अफराद की रैली। फलस्तीनियों की नस्लकुशी बंद करने का मुतालबा। अमरीकी शहर डेट्रॉइट में एक तकरीब के दौरान शुरका के फलस्तीन और गजा के हक में नारे। ट्यूनिस के गैर मुल्की स्टोर चेन में फलस्तीन के हामियों का एहतजाज। इसराइली मसनूआत के बाइकआउट का मुतालबा। तल अवीव में इसराइली वजारत दिफा के बाहर इसराइलियों का एहतजाज। गजा में जंग बंदी करने और हमास से मुआहदा करने का मुतालबा। माजी के नामवर अदाकार अनवर अली इंतकाल कर गए। अनवर अली एक अरसे से फेफड़ों और गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। अनवर अली ने फिल्म, टीवी और स्टेज ड्रामों में मज़ाहिया किरदार निभाए। शारजा में जारी ट्राई सीरीज में आज मेजबान यूएई और अफगानिस्तान के दरमियान मुकाबला होगा। दोनों टीमों को अपने पहले मैच में पाकिस्तान से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान टीम आज भी आराम करेगी। पाकिस्तान सीरीज में अपना तीसरा मैच कल अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगा। सीरीज के मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। और AFC अंडर 23 एशिया कप के लिए क्वालिफाई का मिशन। पाकिस्तान टीम क्वालिफायर मैचेस के लिए कंबोडिया पहुंच गई। ग्रुप जी में मौजूद पाकिस्तान अपना पहला मैच इराक के खिलाफ बुध को खेलेगी। पाकिस्तान का दूसरा मैच 6 सितंबर को कंबोडिया, जबकि आखिरी ग्रुप मैच 9 सितंबर को ओमान से होगा। अंडर 23 एशियन कप 2026 में सऊदी अरब में खेला जाएगा।